अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार हुसैन अस्तोरी साहब। इब्रार अस्तोरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी आपके साथ जो है वो आज डिस्कशन शेयर की जाएगी, क्योंकि आज 9 मई है और 9 मई बरसी की बात कर रहे थे और साल जो है वो भी बीत चुका है। आज सुबह मैं घर से दफ्तर के लिए आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही पहुंचा था, रास्ते में मुझे 9 मई के बैनर्स हवेज़ा नज़र आए। एक रील जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें भी 9 मई के जो बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसमें शुहदा की तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं और सानिया 9 मई जो है और 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ़ तहरीरें जो हैं वो भी उसके ऊपर लिखी गई हैं। एक जानिब जो है वो 9 मई के इस वाक़े के हवाले से बैनर्स जो हैं वो शहर भर में अवेज़ा किए गए हैं। मैं ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ और इस्लामाबाद में ये जो बैनर्स अवेज़ा हैं, इससे कबल हमने इलेक्शन में देखा कि एक सियासी जमात जिनके लिए ये बयानिया बनाया गया है, उनको कोई भी बैनर जो है वो शहर में नहीं लगाने दिया गया। बहुत ही कम गिने चुने जो है वो उंगलियों पे गिने चुने जो है वो बैनर्स जो हैं वो इलेक्शन में लगाए गए। तो उस वक्त कौन था जिन्होंने इस बैनर्स को जो है वो रोका, वो शायद सबको पता होगा, लेकिन बात करने से लोग जो हैं वो घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि डर खौफ ज़्यादा है। और डर खौफ के साथ साथ थोड़ी सी बात 9 मई के हवाले से ज़्यादा इसलिए होगी, इब्रार अस्तोरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी पूछेंगे। देखें, 9 मई वाले दिन जो वाक़यात पेश आए उसके हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। कुछ सवालात इब्रार अस्तोरी के सामने भी मैं रखूँगा और वो सवालात आप भी कमेंट्स के ज़रिए जो है उनका जवाब दे सकते हैं। आप ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके उन तमाम कमेंट्स का भी जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि 9 मई के दिन जो वाक़यात पेश आए, उस दिन पुलिस कहाँ पर थी? उस दिन जो है जो जिन इदारों पर हमला हो रहा था, उन इदारों की जो ज़िम्मेदारान हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो उस दिन कहाँ पे थे? देखें, अगर वैसे तो हम ये समझते हैं और कहते हैं, बरमला इसका एतराफ़ भी करते हैं कि हमारी जो पाक फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। तो क्या नंबर 1 फ़ौज को ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या कोई ऐसी तरबियत नहीं दी गई कि अगर ऐसा कोई हजूम जो है उनके इदारे के ऊपर जो है ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती, तो क्या उसको ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या ऐसे लोगों को जो है वो रोका नहीं जा सकता? इसी के ऊपर जो है वो जमात जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनकी जानिब से जो है ये तख़रीबकारी मुल्क में की गई, उनकी जानिब से ये एतराज़ात आयद किए जाते हैं कि वो लोग हमारी जमात के लोग नहीं थे, बल्कि हमें ट्रैप किया गया था और ये एक सोचा समझा मंसूबा था, इसके ज़रिए अपने ही लोगों के ज़रिए ये काम करवाया गया। इस पर बहुत सारे सवालात हैं। उस वक्त पंजाब पुलिस और दीगर उन जो सूबे हैं उनके पुलिस जो है जिसका डायरेक्टली इसके ऊपर जो है वो किरदार होना चाहिए था, क्या उनका किरदार सवालिया निशान नहीं? उसके ऊपर सवालिया निशान, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा जो है वो कहा गया कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इब्रार अस्तोरी साहब, मुझे ये बताइएगा, जो सवालात मैंने व्यूअर्स के सामने भी रखे, आपके सामने भी वही सवालात हैं, आपकी राय जो है वो क्या है? आप आज सानिया 9 मई का एक किस्म की बरसी जो है वो समझ लें, या जो भी इस वाक़े के हवाले से आज बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं, आपका रद्द-ए-अमल इस पे क्या है? शुक्रिया जोया साहब। देखिए, 9 मई यकीनन हमारे मुल्क की तारीख़ के लिए यकीनन एक बदतरीन दिन था। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसी ने ट्रैप किया था या किसी ने प्लानिंग के तहत जलाओ गिराओ की या इमारतों पर हमले किए। ठीक है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना अब तक मिला, 1 साल हो गया और आगे भी नहीं मिले। ठीक है, बदकिस्मती हमारे मुल्क में कि सवाल सिर्फ सवाल ही रह जाता है, जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपनी तारीख़ ही बिगाड़ के रख दी है। आज सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा था मेट्रो स्टेशन से पैदल, एक दोस्त के साथ, वहाँ पर बात चल रही थी कि 9 मई के हवाले से, आज 9 मई ये वो हिस्ट्री की बात हो रही थी। तो वहाँ पर गपशप में ये बात निकल आई कि हमने तारीख़ क्या पढ़ी है, हमने मुताले पाकिस्तान पढ़ी है। मुताले पाकिस्तान की तारीख़ आप मुझे दिखा दें, और जब हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते तो हमें ये लगता था कि पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जैसे पीटीवी देखने खबरें सुनने के बाद लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते गए और फिर तारीख़ की असल किताबें हमने पढ़नी शुरू कर दी, लोगों से जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि तारीख़ तो हमने सारी ही गलत लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको एक और मिसाल देता हूँ। 16 दिसंबर 16, अब मेरे साथ 2 दोस्त आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा 16 दिसंबर क्या है? तो पाकिस्तान की तारीख़ का
بدترین سیاہ دن نے انہوں نے کہا آرمی پبلک اسکول میں جو بچوں کی شادتیں تھیں وہ تھیں. میں نے کہا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ تھا, حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, نہیں پتا تھا ان کو, کیونکہ ہمیں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے, تاریخ نہیں بتائی جاتی, ناکامیاں جو ہیں وہ نہیں بتائی جاتی ناکامیوں کے حوالے سے. سقوط ڈھاکہ ہے 16 دسمبر, کسی نے نہیں بتایا ہمیں کہ سقوط ڈھاکہ کب کیا, کوئی کتاب میں مجھے دکھا دے مطالعہ. اور اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کا تعین آج تک نہیں ہو سکا. ذمہ داران چھوڑ دیں بھائی, سقوط ڈھاکہ کا تذکرہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی تاریخ مٹا دی. اب بات 9 مئی کی ہے. 9 مئی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھائی ہمیں ٹریپ کیا گیا. ٹھیک ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا, جو بھی کیا گیا, پاکستان تحریک انصاف ہو یا ہر ذی شعور رکھنے والا شخص یہی کہتا ہے کہ اس طرح سرکاری عمارتوں میں جلاؤ گراؤ کہیں پر بھی کوئی ہو, اس کی یقیناً بھرپور مذمت کی جاتی ہے, اس اقدام کو روکا جاتا ہے. لیکن سوال پھر وہیں جاتا ہے, پھر وہیں سوال ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم ویسے کہنے کے لیے تو ہم شاید ہیں ہم نمبر 1, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں وہ نمبر 1 اس دن کہاں پر تھے کہ 5,000 10,000 کا مجموعہ آ کر ان کو نہیں روک سکے. GHQ پر حملہ کر رہا ہے. شروع کے لوگوں کو روک لیتے تو بعد میں شاید اور کمانڈر آفس میں حملہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اسٹیشنز اور آپ کے دفاتر جلا رہے ہیں. آپ کہاں تھے؟ آپ کی ایجنسیاں کہاں تھیں؟ آپ کی پولیس کہاں تھی؟ آپ یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, چلے میں ابرار السوری آپ کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں. پولیس کی بات جہاں تک ذکر کرتے ہیں تو پولیس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہماری یہ تجربے کی بات ہے. جب پولیس چاہتی ہے, جب ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ یہ دھرنا احتجاج جو ہے اس کو روکنا ہے, تو ہم نے ان کو روکتے ہوئے دیکھا ہے. اب اگر ان کو آرڈر ہی نہ دیا جائے کہ آپ یہ روکیں یا کسی کو جو ہے وہ روکنا ہے, تو وہ پولیس والے بیچارے کیا کریں گے, کیسے روکیں گے؟ ہم نے یہاں پر کیونکہ ہمارا روز یہاں پر ریڈ زون میں آنا جانا ہوتا ہے, تو یہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج, دھرنے اور ایسے واقعات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں. لیکن اس میں جب آرڈر آتا ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا, تو چاہے جتنی مرضی جرأت اور جتنی مرضی طاقت لگا لیں, احتجاج کرنے والے کبھی بھی آگے ریڈ زون میں نہیں پہنچ سکتے. شیلنگ ہوتی ہے, دیگر جو ان کی جانب سے جو ٹریننگز ان کو دی جاتی ہیں, تو ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ان احتجاج کرنے والے افراد کو مکمل طور پر روکتے ہیں. تو اس دن کیوں نہیں روکا گیا ابرار السوری؟ اس سوال کا جواب جو ہے آج تک کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں گرام, میں پھر وہی بات کروں گا کہ خامیاں ہر طرف سے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یقیناً دیکھیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں, پولیس ہو, افواج پاکستان ہو, سب ہمارے لیے ساری ہی قابل احترام ہیں. مگر جب ہم نمبر 1 کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر نمبر 1 پر ہی سوالات اٹھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, سمپل سا فارمولہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج آپ باقی تو چھوڑیں, کسی عام مطلب جس کے گھر میں آمدن بھی اگر تھوڑی سی, جس کے پاس گاڑی ہے نا, اس نے بھی گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں. آپ کی تو جتنی یہ بلڈنگ جہاں پر یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سب پر کیمرے لگے ہوئے تھے, CCTV فوٹیج. کوئی ایک CCTV فوٹیج کے بتا دیں مجھے کہ اس کی فوٹیج ہم نے منظر عام پر لایا, کوئی ایک دکھا دیں. اصل ملزمان کا تعین ہو جاتا. آپ فوٹیج لے آتے, اصل ملزمان کون تھے. آپ نے تو صرف موبائل سے کی جو فوٹیج ہے اس کے ذریعے ملزمان کی شناخت کی. ادھر 105 بندوں کو فوج کی تحویل میں دے کے, فوجی ٹرائل چلا کے ان کو آپ نے سزائیں سنوا دی, ٹھیک ہے. کچھ کو آپ نے آج تک جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ قصوروار ہیں یا بھی نہیں, ٹھیک. اچھا, کہیں ایسے ابھی لاسٹ ٹائم جو آپ کو پتا ہے کہ فوجی عدالتوں سے 20 لوگ رہا ہوئے, رہا نہیں ہوئے, اپنی سزائیں مکمل کر کے پھر رہا ہوئے. ایک سال تو انہوں نے, ایک سال کی سزا تھی ان کی, ایک سال کی سزائیں پوری کر کے باہر نکلے وہ, اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے معافی دے دی. بھائی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا معاملہ تھا. آرمی چیف کون ہوتے ہیں معافی دینے والے؟ میں ماضی کے اگر کچھ حوالے دے دوں کہ جو آپ کا استحقاق ہی نہیں بنتا تھا, آپ نے وہاں پر بھی معافیاں دی, کیوں؟ سوال ضرور اٹھتا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے یا کسی نے بھی, عوام نے بھی اگر جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ عمارتوں میں, اساس عمارتوں میں حملے کیے, یقیناً ان کو آپ کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے مقدمات چلنے چاہیے, ان کو سزائیں, سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے جلاؤ گراؤ کے اوپر. مگر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ واقع وہ ٹریپ ہوئے تھے, یا وہ فوٹیج آ جاتی؟ دیکھیں ہر عمارت کے اندر فوٹیج تھی, فوٹیج آ جاتی, آج معاملہ ہی نہیں ہوتا.
آج بھی آپ دیکھ لیں بیٹھ کے دونوں طرفین سے دھمکیاں چل رہی ہیں. کل ڈی جی ایس پی نے پریس کانفرنس کی, وہ پریس کانفرنس کم اور دھمکی زیادہ تھی, اور یہ اعلان کہا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے. دھمکیاں ادھر انہوں نے کہا کہ وہ معافیاں جب تک نہیں مانگیں گے کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور عمران خان نے کل بیٹھ کے کہا وہاں پر کہ ان سے ڈیل کی بات کس نے کی, ہم اختیار کس نے دیا ڈیل کا آفر کرنے کا, ہمیں ڈیل کی اختیار کس نے دیا ان کو. ہم اگر بات کریں گے کسی سے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے لیے بات کریں گے. بھائی آپ یہ بتا دیں ڈیل کرنے والا عمران خان کون ہوتا ہے, ڈیل کرنے والا آرمی چیف کون ہوتا ہے. اگر آپ نے ڈیل کرانی ہے تو یا تو پاکستان کی عوام کے پاس جائیں, یا ڈیل کرانی ہے تو اب یہ اسمبلی آپ کے ساتھ بیک پہ یہ اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے, جن کے نمائندوں کو میں اور آپ نے منتخب کر کے, چاہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں یا 45 کی, لیکن ہیں تو پاکستان کے ممبران ہیں. ٹھیک ہے, چلو کچھ حد تک صحیح, پہلے نمبر پر نہ صحیح, دوسرے نمبر پر آ کے بھی وہ اسمبلی تو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ووٹ بینک کے ساتھ گئے ہیں, عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے, وہاں سے قانون سازی کروائیں, وہاں سے معاملات کروائیں. ایک عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ ایک آرمی چیف جی ایچ او میں بیٹھ کے کیسے فیصلے کر سکتا ہے کہ میں اس کو معافی دوں گا, اس کے ساتھ ڈیل کروں گا؟ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور آج دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بنگلہ دیش 71 میں ہم سے آزاد ہو کے گیا. آج بنگلہ دیش کی صورتحال ترقی کے لحاظ سے دیکھیں, وہ 3 گنا ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. ان کے پاس نمبر 1 فوج نہیں ہے نا. نہیں, ان کے پاس, ان کی 2 وجوہات ہیں. حسینہ واجد وزیر اعظم بنی, اس نے 2 کام کیے. اس نے کہا کہ فوجی بیرک تک رہے گا, مولوی مسجد تک رہے گا. کیا کیا, فوج بارڈر پہ جائے گی اپنا کام کرے گی, اور مولوی مسجد میں جا کے اپنا دین کا کام کرے گا, باہر آ کے جلسے جلوس نہیں کرے گا, یہ سیاست میں نہیں آئے گا. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں, آپ کی فوج بھی سیاست پہ, آپ کا مولوی بھی سیاست پہ, آپ کا سرکاری ملازم بھی سیاست پہ, آپ کے جج بھی سیاست پہ, ہر بندہ یہاں پر سیاست کر رہا ہے, اور سیاستدان ان کے پٹو بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کیا ترقی ہوگی؟ آپ کم از کم اسی سے تو سیکھیں جو ملک آپ سے ٹوٹ کے گیا. ہم نے نہیں سیکھا اپنی تاریخ سے. میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں, جب تک ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. آج بھی دیکھ لیں, آپ کو پڑوس میں انڈیا ہے, ان کی جمہوریت کو دیکھ لیں اور اپنی جمہوریت کو دیکھ لیں, ان کے کرنسی ریٹ دیکھ لیں, اپنی کرنسی ریٹ دیکھ لیں. بنگلہ دیش کا, جس کو ہم ٹکے مار کے دیتے, ٹکا ہے ان کا, ٹھیک ہے, وہ آج ہمارے, ان کا ایک پہ ہمارے 3 روپے دینے پڑتے ہیں, ان کے ایک ٹکے کو. تو کیا اہمیت ہے ہماری؟ اب ہماری ٹکے کی اہمیت رہ گئی ہے. اور بلکہ اس ٹائم ہم نے یہ کہا کہ اچھا ہوا بنگلہ دیش آزاد ہوا, بنگلہ دیش ہمارے اوپر بوجھ تھا, بنگالیوں کو ہم نے یہ الزام لگایا. اور آج دیکھ لیں, وہ صرف یہی ہے کہ جب تک آپ, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, کوئی بھی ہو, پبلک دیکھیں, پبلک کو تو سمجھ نہیں آتی ہے, جس طرح 8 فروری کو سمجھ نہیں آئی. ووٹ کسی اور کو دیا, نکلا کسی اور کا. ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا. خیبر پختونخوا میں ضروری نہیں تھا کہ ساری پاکستان تحریک انصاف جیتی ہو, پنجاب میں ضروری نہیں تھا کہ نون لیگ جیتی ہو, سندھ میں ضروری نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہو. ساری جگہوں میں دوسری بھی جیتی ہے سب دیتے, لیکن کیسے جیتتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جب تک یہ سب درست نہیں ہوگا, یہ 9 مئی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے, اور اس کا یہ سوال جو ہے نا, کس کا ذمہ دار کون تھا, یہ سوال ہی رہے گا. جواب آپ کو کبھی نہیں ملے گا جب تک آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے. بہت شکریہ. ابرار السوری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تاریخ سے سبق سیکھنے کی بات کر رہے ہیں. شاید تاریخ جو ہے وہ ہمیں جو پڑھائی جاتی ہے اور جو ایکچوئل تاریخ ہے اس میں بہت زیادہ متضاد ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 9 مئی کے واقعات جیسے مزید واقعات پیش نہ آئیں, اس کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سوچنا چاہیے, اور پالیسیز جو ہیں وہ بہتر بھی جو ہے وہ بنانی چاہیے, تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ بعد میں نہ سامنے آئیں.